اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی محفل میں ہم کچھ پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان میں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کے دشمنوں نے پاکستان کو ایک مچھلی منڈی بنایا ہوا ہے۔ یہ جو حامد میر اور اسد طور اور دیگر لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری سمجھ سے تو باہر ہے کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، آپ کے کیا مقاصد ہیں۔ اگرچہ آپ کے بہت سارے مقاصد حامد میر صاحب نے اوپن کر دیے ہیں، جن میں سے ایک مقصد تو یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے، لہٰذا انڈیا سے دوستی کر لی جائے اور اسرائیل کے مفاد کے لیے کام کیا جائے، اور امریکہ کے مفاد کے لیے تو آپ کام کرتے ہی آ رہے ہیں ایوب خان کے دور سے۔ آپ خدا مت بنیے، آپ یہ جان لیجئے کہ پاکستان آپ نے نہیں بنایا تھا، پاکستان سیویلینز نے بنایا تھا۔ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھ جنہوں نے قربانیاں دی تھی سیویلینز نے، انہوں نے بنایا تھا۔ جن کا یہ خواب ہے، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، وہ کوئی ملٹری پرسنل نہیں تھے، سیویلین تھے۔ آپ کو یہ عوام اپنے خون پسینے کی کمائی سے، اپنے ٹیکس کے پیسے سے آپ کو تنخواہ دیتی ہے اس کام کے لیے کہ آپ ان کے ملک کی حفاظت کریں۔ آپ کا کردار ایک چوکی دار کا ہے، اور آپ عوام کے گھر پہ ہی قبضہ کرنے کے چکر میں ہیں، اور عوام کو ہی آپ نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب آپ کا دل کرتا ہے آپ حامد میر کو گولی مروا دیتے ہیں، جب آپ کا دل کرتا ہے آپ کسی کے بھی گھر میں گھس جاتے ہیں، اسد طور کے گھر میں گھس کے اسے مارتے ہیں، جب آپ کا دل کرتا ہے تو آپ کیپٹن صفدر کے اور مریم نواز کے ہوٹل کے کمرے میں آدھی رات کو دروازہ توڑ کے داخل ہو جاتے ہیں، جب آپ کا دل کرتا ہے آپ ابصار عالم کو گولیاں مروا دیتے ہیں، جب آپ کا دل کرتا ہے آپ مطیع اللہ جان کو اغوا کر لیتے ہیں، جب آپ کا دل کرتا ہے آپ کرنل انعام الرحیم کو اغوا کر لیتے ہیں، جب آپ کا دل کرتا ہے آپ آئی جی کراچی کو اغوا کر لیتے ہیں، اور جب آپ کا دل کرتا ہے تو آپ ساجد گوندل کو شمالی علاقہ جات کی سیر پہ بھیج دیتے ہیں۔ کبھی کسی کی لاش برآمد ہو جاتی ہے، کبھی کسی کو مار پڑتی ہے، کبھی کسی کو گولیاں لگتی ہیں، کبھی کوئی اغوا ہو جاتا ہے۔ یہ پاکستان ہے یا کوئی افریقہ کا ملک ہے؟ افریقہ کے ملک بھی اب آپ سے بہتر ہیں۔ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ صرف شام، افغانستان اور عراق سے اوپر ہے۔ کوئی عزت نہیں ہے آپ کی دنیا میں، صرف آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے۔ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ پاکستان کی عوام کے ساتھ یہ ظلم کریں جو آپ کر رہے ہیں؟ جو آپ کے بارے میں کوئی حقیقت بیان کرے آپ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ جو آپ کی غلطی کو آئیڈینٹیفائی کرے، پوائنٹ آؤٹ کرے، آپ کہتے ہیں کہ وہ غدار ہے۔ غدار وہ نہیں بلکہ غدار آپ ہیں، جن کے بڑے بزرگوں نے یہ ابتدا کی کہ وہ امریکہ کو اس کے مفاد کے لیے اڈے دیں، جن کے بزرگوں نے یہ ابتدا کی کہ امریکہ جا کے بریگیڈیئر جنرل ہنری اے بیروٹ کو یہ کہا جائے کہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے، ہمیں قبول کر لیں۔ پھر غدار آپ ہیں جو امریکہ کے لیے مارشل لا لگاتے آ رہے ہیں، جو امریکہ کو پاکستان کی زمین دے رہے ہیں، جو پاکستان کے عوام کو بیچ رہے ہیں، جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بیچ رہے ہیں۔ آج اگر حامد میر نے مشرف کے بارے میں کہہ دیا تو آپ کو آگ لگ گئی کہ مشرف چوہا ہے۔ ہاں، چوہے کی طرح ہی تو وہ بھاگا ہوا ہے، اور آپ نے کیا کیا؟ جس اسپیشل کورٹ نے اس کو سزائے موت دی، آپ نے اس کورٹ کو ہی ڈیزالو کر دیا۔ کیا عوام کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ آپ ہیں؟ نہیں، طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ صرف پاکستانیوں کے غلام ہیں۔ آپ کو اس چیز کی تنخواہ دی جاتی ہے کہ آپ پاکستان کی حفاظت کریں، اور آپ وہ بھی نہیں کر رہے۔ کشمیر جس کے لیے اس قوم نے اپنا خون بہایا ہے، وہ آپ کے سامنے چلا گیا اور آپ دیکھتے رہ گئے، آپ کچھ نہ کر سکے۔ اب ان سچائیوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ کوئی خدا کا خوف رہ ہی نہیں گیا۔ جس کو دل چاہا اٹھا لیا، جس کو دل چاہا گولی مار دی، جس کو دل چاہا اغوا کر لیا، جس کا دل چاہا گھر توڑ دیا۔ اور تو اور اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے کیس میں یہ چیز بتائیں کہ آپ نے ہی وہ فیض آباد کا دھرنا کروایا تھا اور آپ نے اس میں پیسے بانٹے تھے، تو آپ
اسی جج کے خلاف کیس بنا دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عوام نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں؟ ہم جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کی آرمی کی پرورش کس نے کی تھی؟ جنرل مسروی جو کہ عیسائی اور فری میسن تھا، اور جنرل گریسی جو کہ یہودی اور فری میسن تھا۔ یہ آپ کے بزرگ ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی، جنہوں نے ایوب خان جیسا غدار پیدا کیا جو کہ فاطمہ جناح مادر ملت کو غدار کہتا تھا۔ شرم حیا نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ جس وقت بنگلہ دیش کو آپ توڑ رہے تھے اس وقت آپ کا یہ باپ یحییٰ خان جنرل رانی اور اس جیسی عورتوں کے ساتھ رات کو بستر میں پڑا ہوا تھا، اور ادھر آپ پاکستان کے لوگوں کو کہہ رہے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ہم جنگ جیت رہے ہیں، اور وہاں مشرقی پاکستان میں آپ کی پینٹیں اتروائی جا رہی تھی۔ یہ بھی ایک تاریخ کی حقیقت ہے۔ آپ کے جو منہ لٹکے ہوئے تھے اور آپ جس طریقے سے ہارے اور آپ نے پاکستانیوں کے سر شرم سے جھکوا دیے، وہاں پہ تو آپ لوگوں کی پینٹیں اتاری جاتی ہیں اور پاکستانی عوام کے ساتھ آپ بدماشی کرتے ہیں۔ یہ نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ آپ نے کیا اندھیری مچا رکھی ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ پاکستان اس لیے لیا گیا تھا، یہ پاکستان ہم نے، عوام نے اپنا خون بہا کے قربانیاں دے کے اس لیے لیا تھا کہ اس کے اندر آپ لوگ عیاشی کریں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی ایس آئی اور پاکستان آرمی یہ جو کر رہی ہے یہ در حقیقت کس کے ایجنڈے کی تکمیل ہے۔ ہم نے پہلے اپنے ایک پاکستان کہانی کے عنوان کے لیکچر میں یہ بتایا کہ پاکستان کی آرمی کس طریقے سے یہود و نصارہ کے مفاد میں کام کرتی آئی ہے، کس طریقے سے انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان کو ماننے سے انکار کیا اور ان کو دکھ پہنچایا، ان کو صدمہ اور رنج پہنچایا، اور پاکستان کو کشمیر سے ہاتھ دھونے پڑے، جبکہ پاکستان کی آرمی کے فری میسن جنرل نے کشمیر میں فوجیں اتارنے سے انکار کر دیا، اور آج تک ہمیں اس کے کیے ہوئے جرموں کی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ در حقیقت پاکستان آرمی تو ان یہود و نصارہ نے بنائی ہی تھی، لیکن یہ جو آئی ایس آئی ہے یہ بھی یہود و نصارہ نے ہی بنائی تھی۔ بہت کم لوگ اس بارے میں جانتے ہوں گے کہ آئی ایس آئی کا جو فاؤنڈر تھا وہ رابرٹ کوتھم تھا، جو کہ ایک عیسائی فری میسن تھا۔ یہ پاکستان کی فوج میں جنرل تھا، اور یہ آئی ایس آئی کا فاؤنڈر ہے، اور آئی ایس آئی کا ایسا ڈائریکٹر جنرل تھا جس نے نہ صرف آئی ایس آئی کی پالیسیز بنائی بلکہ سب سے زیادہ ٹائم آئی ایس آئی میں سرو کیا ایز کمپیئر ٹو ادر ڈائریکٹر جنرلز آف آئی ایس آئی۔ تو یہ ہے وہ آئی ایس آئی جو کہ ایک فری میسن کی بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ کیوں نہ پھر اپنی عوام کو تباہ کرے، اپنے لوگوں پہ گولیاں چلائیں؟ باہر کے لوگوں کے لیے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کو تباہ کر دیا ہے انہوں نے، اور پاکستان کی عوام کو فتح کرنے کے چکر میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ تو اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آئی ایس آئی کا جو لوگو ہے جو اس میں مارخور بنایا گیا ہے، اس مارخور کی اصل کہانی کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس مارخور کی کہانی ہم آپ کو بتائیں، ان لوگوں نے جو کہانی بنائی ہے اس کو ملاحظہ کیجئے۔ آئی ایس آئی کا مارخور والا لوگو کس پاکستانی نے بنایا، آپ بھی جانیے اس ویڈیو میں۔ دنیا کی نمبر 1 ایجنسیوں میں سے ایک پاکستان کی خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی کے لیے 2014 میں مارخور والا لوگو متعارف کروایا گیا۔ اس سے قبل وہ پاک آرمی کے برانڈ لوگو پر ہی آپریشنل تھی۔ نیا لوگو ملک کے معروف کریٹو ڈیزائنر شہزاد نواز نے بنایا۔ جوان نسل کے بہت کم افراد کو یہ بات معلوم ہوگی کہ لفظ مارخور کا لفظی مطلب کیا ہے۔ لفظ مار کا مطلب سانپ اور خور کا مطلب کھانے والا ہے۔ سانپ کو خطرناک انسان اور انسانی معاشرے کا دشمن اور برے مستقبل کی علامت سمجھا جاتا ہے، تو مارخور کو یوں سمجھیں کہ دشمن کو کھا جانے والا۔ آئی ایس آئی کے لوگوں کے لیے مارخور کے انتخاب کی بھی یہی 2 وجہ ہیں، ایک پاکستان کا قومی جانور، دوسرا دشمن کو بے نقاب کرنا، پکڑنا یا مار کر ختم کر دینا ہے۔ آئی ایس آئی بھی دشمن سے گھبرانے کی بجائے اس کا پیچھا کرتی ہے اور اس کو اپنی گرفت میں لے کر نیوٹرلائز کرتی ہے۔ آئی ایس آئی نے ہمیشہ دشمن کو دھول چٹائی ہے۔ تو یہ آپ نے ایک فولکلور ملاحظہ کی، ایک کہانی ملاحظہ کی جو مارخور کے حوالے سے ان حضرات نے بنائی ہے کہ مارخور سانپ کھا لیتا ہے، کیونکہ سانپ دشمن ہوتا ہے تو آئی ایس آئی بھی دشمن کو مار دیتی ہے، پکڑ لیتی ہے، لہٰذا آئی ایس آئی کا لوگو مارخور بنا دیا گیا ہے۔
بھائی آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ مار خور سانپ کھاتا ہے؟ یہ تو ایک فولکلور ہے، ایک کہانی ہے، اس کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے کہ مار خور سانپ کھاتا ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ مار کا مطلب سانپ اور خور کا مطلب کھانا، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اصل مطلب یہ ہے مار کا مطلب مردار اور خور کا مطلب کھانا۔ مار خور تو مردار کھانے والا، اور اس چیز کے سائنٹیفک ایویڈنس موجود ہیں کہ جو مار خور ہے وہ مردار کھاتا ہے۔ یہ گھاس پھوس کے علاوہ، پتوں کے علاوہ مردار، جس کو کیریون بولتے ہیں، کیریون کھاتا ہے۔ جو گلا سڑا فلیش ہوتا ہے جانوروں کا، کیریون، اس کو کھاتا ہے یہ۔ اور کیونکہ اب آپ بھی مار خور ہیں، اس لیے آپ نے بھی مردار ہی کھانا شروع کر دیا ہے۔ یہ جو پاکستان میں کر رہے ہیں آپ، یہ مردار ہی کھا رہے ہیں نا، اور کیا کر رہے ہیں؟